بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر شیخ عابد حسین ناز طاہا پولی کلینک نشاط کالونی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اب آپ کو قرآن تھراپی دی جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مکمل توجہ میری آواز پر مرکوز کر دیں تاکہ قرآن پاک کا ہر لفظ آپ کے دل میں اتر جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مرض سے اور ہر دکھ سے نجات عطا فرما دے۔ بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کو قرآن پاک کی سورت سنائی جائے گی۔ پہلے اس سورت کا مفہوم بتایا جائے گا تاکہ عربی سورت آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت میں کیا فرماتے ہیں۔ سورت کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ جو سورت سنائی جائے گی وہ مکی سورت ہے اور اس سورت کا نام ہے سورت رحمان۔ اللہ کا ذاتی نام ہے اور صفاتی ناموں میں سے سب سے پہلے نام رحمان ہے۔ سورت رحمان میں اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنوں سے مخاطب ہے اور بیان فرماتے ہیں کہ سورج، چاند، ستارے، درخت ایک حساب میں ہیں اور سجدہ گو ہیں۔ فرمایا ترازو کے وزن میں کمی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھی بے شمار پھل میوہ جات پیدا فرمائے، اناج پیدا کیا، خوشبودار پھول پیدا کیے، سمندر میں یاقوت مرجان پیدا کیا۔ انسان کو زمین کی کھنکتی مٹی سے اور جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا۔ مشرق اور مغرب کا وہ رب ہے۔ دو سمندر پیدا کیے جو ایک ساتھ چلتے ہیں لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ حد مقرر کر دی اللہ نے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ہیں، شاخوں سے بھرے ہیں۔ اس کے لیے دو چشمے ہیں، میوہ جات ہیں، پھل ہیں۔ ان کے لیے حوریں ہیں جو پاک ہیں۔ آج تک کسی نے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ میٹھی میٹھی کھجوریں ہیں، بے شمار پھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 31 مرتبہ اس سورت میں فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تھراپی سے پہلے یہ بات اچھی طرح اپنے ذہن میں سمجھ لیں کہ سورت سننے سے پہلے آدھا گلاس پانی اپنے پاس رکھ لیں۔ جب سورت سنائی جائے گی تو مکمل توجہ آنکھیں بند کر کے سورت کی طرف رکھیں اور جب مکمل سورت ہو جائے آنکھیں کھول کر پانی سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں، پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ بڑی عاجزی، انکساری، محبت کے ساتھ اپنے اللہ کو 3 بار پکاریں۔ اللہ اللہ اللہ، اور پھر پانی 3 گھونٹ میں کر کے پی لیں۔ یہ ہے طریقہ تھراپی کا۔ اب آپ کی تھراپی کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور تمام توجہ میرے الفاظ پر رکھیں۔ آپ کو اب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کا رب ہے، وہ صرف آپ کا رب ہے۔
اس کے سامنے جانے سے پہلے اپنی زبان سے، اپنے دل سے تمام لوگوں کو معاف کر دیں۔ جن لوگوں نے آپ کو برا کہا، آپ کا دل توڑا، آپ کے ساتھ مختلف قسم کی زیادتیاں کی، برا بھلا کہا، لڑائی جھگڑے کیے، مارا پیٹا، کچھ بھی کیا ہو، کچھ بھی کیا ہو، معاف کر دیں، سچے دل سے معاف کر دیں۔ اور یہ بات کہیں اپنی زبان سے، اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہو، کہو اے اللہ، میں نے سب لوگوں کو تیرے اور تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے معاف کر دیا۔ اے اللہ، میں نے سب لوگوں کو تیرے اور تیرے محبوب کے واسطے معاف کر دیا۔ اے اللہ، جن سے میں بہت دکھی تھا، بہت پریشان تھا، میں نے انہیں بھی اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب کے واسطے معاف کر دیا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اے میرے رب، اے میرے رب، اے رب العالمین، اے پالنے والے، اللہ اللہ اللہ، مجھے اب تو معاف کر دے، میں نے تو سب کو معاف کر دیا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، میں اب تیرے سامنے حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ اللہ اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء
المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان
إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان
فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام। अब आप अपनी आंखें खोलकर पानी सीधे हाथ में पकड़ लें, फिर दोबारा आंखें बंद कर लें। बड़ी आजिज़ी इंकिसारी मोहब्बत के साथ अपने अल्लाह को 3 बार पुकारें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और फिर पानी 3 घूंट में करके पी लें। और अपनी आंखें खोल दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपकी थेरेपी मुकम्मल हो गई।